السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت۔ محترم مشارکین، سابقہ جو ہمارا درس تھا ہم نے اس میں پڑھا کہ جو کوئی شخص خیر کی طرف رہنمائی کرے، اچھائی کی طرف، نیکی کی طرف رہنمائی کرے، اسے اتنا ہی اجر و ثواب ہے جتنا کہ اس نیکی کو کرنے والے کو ملتا ہے۔ اس نیکی کے کرنے والے کو جتنا اجر و ثواب ملتا ہے، اس نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو شخص نیکی کر رہا ہے اس کے اجر و ثواب میں کمی ہو جائے گی، نہیں۔ جو نیکی کرنے والا ہے اس کے اخلاص کو دیکھ کر، اس کی اتباع سنت کو دیکھ کر، اس کے جذبہ اطاعت و بندگی کو دیکھ کر یقیناً اسے اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ جس نے اسے اس خیر کی طرف رہنمائی کی ہے، اس نیکی کی طرف جس نے اس کی رہنمائی کی ہے، اسے بھی اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا۔ یہ ایسی ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فطر صائما کان له مثل اجر الصائم۔ جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا، اسے کھلایا، تو اس افطار کرانے والے کو روزے دار جیسا ہی اجر و ثواب ملے گا۔ اس کھلانے والے کو، افطار کرانے والے کو روزے دار جیسا ہی اجر و ثواب ملے گا۔ ہاں، البتہ یہ بات ہے کہ جو روزے دار ہے اس کے اجر میں سے یا اس کے ثواب میں سے کسی قسم کی کمی واقع نہیں، اسے اس کا اجر و ثواب جتنا ملنا ہے وہ اتنا ہی ملے گا۔ اس بندے نے جس نے افطار کروایا ہے اس یقینا روزے دار جیسا اجر و ثواب ملے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کی تھی اور کہا تھا، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، کہ اگر ایک آدمی بھی تمہاری جستجو سے، تمہاری محنت سے، تمہاری کوشش سے اگر سیدھے راستے پر آ جاتا ہے، نیکی کے راستے پر آ جاتا ہے، تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ سرخ اونٹ عرب کے نزدیک گویا کہ ایک ٹریجر ہے، وہ گویا کہ ایک وہ خزانہ ہے، پیسوں کا ایک خزانہ ہے۔ جس کے پاس سرخ اونٹ ہوا کرتے تھے یقیناً وہ بہت ہی مالدار شخص تصور کیا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ان سرخ اونٹوں سے بہتر تمہارے لیے یہ چیز ہے کہ کوئی ایک آدمی تمہاری کوشش سے، تمہاری محنت سے سیدھے راستے پر آ جائے، گناہوں کے راستے کو چھوڑ دے، یہ تمہارے لیے زیادہ افضل، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ چلیے ہم آج کی حدیث کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ آج کی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے۔ سب سے پہلے ہم حدیث کا جو متن ہے وہ پڑھیں گے، اس کے بعد حدیث کا ترجمہ پڑھیں گے،
پھر جو راوی حدیث ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے متعلق چند ضروری اور اہم باتیں، اور اس کے بعد حدیث کے اندر جو پیغام دیا جا رہا ہے اس کی طرف ہم آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو علم حاصل کرنے کا سچا جذبہ عطا فرمائے، جو بھی ہم سیکھ رہے ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من استعاذکم باللہ فأعیذوه ومن سألکم باللہ فأعطوه ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له، اخرجہ البیہقی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تم سے اللہ کے نام کے ساتھ پناہ مانگے، جو شخص تم سے اللہ کے نام کے ساتھ پناہ مانگے، سیفٹی مانگے، شر سے بچنے کے تعلق سے مدد کرنے کو کہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم اسے پناہ دو، اسے تم سیفٹی دو، اسے تم سیف رکھو۔ اور جو شخص تم سے اللہ کے نام کے ساتھ سوال کرے، مانگے، جو شخص تم سے اللہ کے نام کے ذریعے سے، اللہ کے نام کے واسطے سے مانگے، سوال کرے، تو تم اسے دو، تم اسے دو، اسے محروم نہ رکھو۔ اور جو تم سے اچھا سلوک کرے، اور جو تم سے اچھا سلوک کرے اسے بدلہ دو، اسے بدلہ دو۔ اگر تم بدلہ دینے کے لیے کوئی چیز نہیں پاؤ، کوئی چیز تمہارے پاس نہیں ہے کہ بدلے میں، تحفے میں اسے تم کچھ دو، تو پھر اس کے لیے دعا کرو، تو پھر اس کے لیے دعا کرو۔ یہاں پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ اسے امام بیہقی نے روایت کیا ہے۔ البتہ امام بیہقی رحمہ اللہ کے ساتھ امام ابو داؤد نے، اسی طرح امام حاکم نے، اور اسی طرح امام ابو نعیم حلیہ کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن اور صحیح قرار دیا ہے، سلسلہ صحیحہ حدیث نمبر 254۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ یہ گویا کہ ہمارا یہ جو دور شرعیہ ہے، اور دور شرعیہ کے اندر جو ہم اخلاق و آداب کی احادیث جو ہم اب تک پڑھتے آ رہے ہیں، اس کی یہ آخری حدیث ہے، یہ اس کی آخری حدیث ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، یا پھر فقہ کے اندر ہم فقہ کے ابواب پڑھیں۔ انشاءاللہ وہ جو ہے جو ذمہ دار ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان سے گفتگو کرنے کے بعد ان کے مشوروں سے ہم جو ہے آگے بڑھیں گے۔ تو آج کی جو حدیث ہے اخلاق و آداب کے اندر یہ آخری حدیث ہے، اور یہ بالکل رمضان سے پہلے کا آخری ہفتہ ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ہمارا درس رہے گا وہ رمضان کے اندر ہوگا، تو انشاءاللہ اسی کی مناسبت سے دیکھیں گے ہم کہ کون سا سبجیکٹ زیادہ مناسب اور بہتر رہے گا، تاکہ ہم اسے لے کر آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری زندگی میں برکت عطا فرمائے، ہمارے علم میں برکت عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو تمام حضرات اس درس کو رکھنے کے تعلق سے کوششیں کر رہے ہیں، ان ذمہ داروں کو، اور جو تمام حاضرین جو حاضر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرمائے، اللہ رب العالمین انہیں بہترین اجر سے نوازے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں سکون، اطمینان، صحت و عافیت عطا فرمائے، آمین۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ابن عمر سے ہی مشہور ہیں، ابن عمر سے ہی یہ مشہور ہیں۔ جہاں کہیں آپ کو یہ مل جائے کہ اس حدیث کو ابن عمر نے روایت کیا ہے، تو آپ سمجھ جائیے کہ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ کا تعلق قریش خاندان سے ہے، القرشی العدوی، بڑے عابد ہیں، بڑے زاہد ہیں، تہجد گزار ہیں،
ایک مرتبہ جب انہوں نے اپنے ایک ایسے خواب کا ذکر کیا جس کو تعلق سے وہ پریشان تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کی تھی کہ نعم العبد عبداللہ لو صلی باللیل، عبداللہ کیا ہی اچھا لڑکا ہے اگر وہ تہجد کی نماز بھی پڑھ لیتا۔ اس کے بعد سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما برابر تہجد کی نماز کی پابندی کرنے لگے، اور رات میں بہت کم سویا کرتے تھے، مگر یہ کہ رات کو تہجد میں وہ گزارا کرتے تھے۔ اور چونکہ یہ بیچلر تھے، شادی شدہ نہیں تھے، تو یہ اکثر جو ہے اس موقع پر مسجد میں ہی جو ہے سویا کرتے تھے۔ اتباع سنت کے بے حد حریص، شیدائی اور وسیع علم رکھنے والے صحابی، وہ صحابہ جن سے جو ہے سوالات ہوا کرتے تھے اور جو باقاعدہ طور پر ایک معنوں میں لوگوں کے سوالات کے جوابات دیا کرتے تھے، ان میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی نام آتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد، یعنی 11 ہجری میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس کے بعد ایک عرصے دراز تک بلکہ بعض روایتوں میں آیا کہ 60 سال تک ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پڑھاتے رہے، لوگ ان کے علم سے استفادہ کرتے رہے، لوگ دور دراز سے ان کے پاس آیا کرتے تھے تاکہ حدیث کا علم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا علم ان سے حاصل کریں۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں برکت دی، جس کی وجہ سے یہ باقاعدہ طور پر ان کے وقت میں برکت ہوئی، ان کے علم میں برکت ہوئی، اور جو ہے بہت سارے لوگ ان کے علم سے استفادہ کیے، ان کے علم سے فائدہ اٹھائے۔ الحمدللہ 73 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کی وفات کے وقت آپ کی عمر 86 سال تھی، 86 سال کی عمر میں 73 ہجری 73 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ بعثت کے تیسرے سال پیدا ہوئے تھے، اور جنگ بدر میں اور اسی طرح جنگ احد میں شریک نہیں ہوئے، چونکہ جو ہے وہ چھوٹے تھے۔ البتہ غزوہ خندق کے اندر یا غزوہ احزاب جس کا دوسرا نام ہے، غزوہ خندق کے اندر آپ نے سب سے پہلے غزوے کے اندر شرکت کی جب آپ کی عمر 15 سال تھی، اس کے بعد جتنے غزوات ہیں ان تمام میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے شرکت کی ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں تک روایت کرنے کی بات ہے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو سب سے زیادہ بیان کرنے والے تھے، سب سے زیادہ جن سے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم مروی ہیں، وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ ان کا شمار جو زیادہ سے زیادہ بہت ساری حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کی ہیں، 2630 حدیثیں تقریباً ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2660 احادیث مروی ہیں۔ بہت دھیمی ہو گئی۔ ویسے ہی ہے، یہ آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابہ کرام میں احادیث روایت کرنے کے سلسلے میں دوسرے نمبر پر آتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی سب سے زیادہ مشہور و معروف ہیں احادیث کو روایت کرنے میں۔
2630 अहादीस तकरीबन इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने रिवायत की है। और सुन्नत के सिलसिले में बहुत ही ज़्यादा सख्ती के साथ, पाबंदी के साथ अमल करने वालों में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का नाम आता है। सुन्नत की पाबंदी करने के सिलसिले में, इत्तिबाए सुन्नत के सिलसिले में हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को मिसाल के तौर पर पेश किया जाता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने का जो जज्बा आपके पास था, इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के पास था, उतना जज्बा यानी और किसी के पास नहीं था। गोया कि एक मानों में ज़रबुल मसल आप बन गए थे इत्तिबाए सुन्नत के सिलसिले में। जब भी इनका नाम आता है हम कह रहे हैं रज़ी अल्लाह अन्हुमा, अल्लाह ताला उन दोनों से राज़ी हो। किन दोनों से? अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, यानी इन दोनों बाप और बेटी, ये दोनों चूँकि सहाबी थे तो लिहाजा हम कह रहे हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। इसी तरह अब्दुल्ला बिन अब्बास को भी हम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते हैं, यानी अल्लाह ताला हज़रत अब्दुल्ला से भी राज़ी हो जो अब्बास के बेटे हैं, और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से भी राज़ी हो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं और सहाबी रसूल हैं। ठीक है, तो एक है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब एक हो, जैसे जो है अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, इसलिए कि उनके वालिद सहाबी नहीं हैं। अलबत्ता जिनके वालिद सहाबी रहते हैं तो उनके हम कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, अन्हा हज़रत आयशा के ऊपर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन पर हम जो है दुआ भेजते हैं। और इसी तरह चूँकि वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी हैं, तो जब हम अगर ये कहें आयशा बिनत अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, उस वक्त हमें कहना पड़ेगा। ठीक है, आइए हम हदीस की तरफ आगे बढ़ते हैं। हदीस के अंदर जो हमें पैगाम दिया जा रहा है, अगर उसका हम ख़ुलासा बयान करें तो अगर कोई अल्लाह के नाम से आपसे सवाल करे, अल्लाह के नाम के साथ आपसे सवाल करे, कुछ मांगे, तो आपको चाहिए कि आप उसे दे दो, कि आप उसे दे दो। ठीक है, आइए हम मतन की तरफ बढ़ते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन इस हदीस के अंदर तीन मुख्तलिफ जुमले हैं, तीन अलग अलग जुमले हैं। पहला जुमला, पहला सेंटेंस, मन इस्तआज़कुम बिल्लाहि फ़अईज़ूह, जो अल्लाह के नाम के साथ तुमसे पनाह मांगे, तुमसे पनाह मांगे, सेफ्टी मांगे, तुम उसे सेफ्टी दो, तुम उसे पनाह दो। इस्तिआज़ा कहते हैं पनाह तलब करने को, इस्तिआज़ा कहते हैं पनाह तलब करने को, यानी इंसान को जिस चीज़ से डर होता है, खौफ होता है, जिस चीज़ के शर से, जिस चीज़ के शर से, बुराई से, नुकसान से वो बचना चाहता है, तो उसके लिए कहते हैं इस्तिआज़ा। इस्तिआज़ा करना मतलब यह है कि जिस चीज़ से इंसान डर रहा है उससे पनाह तलब करना, उससे अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाना। ठीक है, इसे इस्तिआज़ा कहते हैं। इस्तिआज़ा ये अल्लाह ताला के लिए मशरू है, इस्तिआज़ा भी इबादत है और ये अल्लाह ताला के लिए मशरू है। हम तमाम चीज़ों के शर से पनाह किससे मांगते हैं? अल्लाह ताला से मांगते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से, मैं पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। किसकी पनाह मांगता हूँ? अल्लाह ताला की मैं पनाह में आता हूँ, मैं अल्लाह ताला की पनाह में आता हूँ शैतान मरदूद से। गोया कि अल्लाह ताला से सेफ्टी तलब की जा रही है शैतान के शर से, जो हम बचना चाहते हैं, शैतान के नुकसान से जब हम बचना चाहते हैं तो फिर हम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं। इसे तअव्वुज़ कहा जाता है, इसे इस्तिआज़ा कहा जाता है, तलबुल औज़ यानी जो है पनाह तलब करना। ठीक है, तो असल तो ये है कि ये इबादत है, असल तो ये कि यह इबादत है। अलबत्ता अल्लाह के नाम के साथ अगर किसी ने किसी मखलूक से पनाह तलब की तो ये जायज़ है, तो ये जायज़ है कंडीशंस के साथ, तीन कंडीशंस के साथ ये जायज़ है। पहली कंडीशन ये है कि जिससे सेफ्टी मांगी जा रही है वो ज़िंदा होना चाहिए, वो शख्स ज़िंदा होना चाहिए,
हाई होना चाहिए, ज़िंदा होना चाहिए। मुर्दों से पनाह तलब नहीं की जाएगी, मुर्दों से पनाह तलब नहीं की जाएगी। दूसरी शर्त ये है कि वो हाजिर हो, हमारे सामने हो, उस शख्स के सामने हो, वो गायब ना हो, वो गायब ना हो। वो किसी और मुल्क में है, ये किसी और मुल्क में है और यहाँ पर ये मैं आपकी पनाह चाहता हूँ, नहीं। हाजिर वो आदमी हो, पहली कंडीशन। पहली कंडीशन है कि वो जो है ज़िंदा हो, दूसरा है कि हाजिर हो, तीसरी कंडीशन है कि जिस चीज़ से सेफ्टी उससे वो मांग रहा है वो उसकी इस्तिताअत में हो। मिसाल के तौर पर एक शख्स शेर से बचते हुए एक आदमी के पास चला जाता है और कहता है कि आप मुझे अल्लाह के नाम पर जो है मुझे आप पनाह दीजिए, इस शेर के शर से आप मुझे बचाइए। तो अगर वो इंसान उस काबिल है कि वो इंसान ज़िंदा है और हाजिर भी है और वो इस बात की इस्तिताअत रखता है कि उसे वो अपने घर में पनाह दे दे और उसकी हिफाजत हो जाए, तो फिर ये जायज़ और दुरुस्त है, तो ये फिर जायज़ और दुरुस्त है। तो इस्तिआज़ा असल में इबादत है, अल्लाह ताला ही से इस्तिआज़ा तलब करना चाहिए। मखलूक से जब इस्तिआज़ा तलब किया जा रहा है तो उसके लिए तीन जो है कंडीशंस रखी गई हैं। एक तो ये कि जो भी शख्स जिससे वो सेफ्टी मांग रहा है, पनाह मांग रहा है, तो वो ज़िंदा होना चाहिए, दूसरा वो हाजिर होना चाहिए और तीसरा ये कि वो जो है उसकी मदद करने पर कादिर होना चाहिए, उसके पास उतनी कुदरत तो होना चाहिए। मिसाल के तौर पर दो आदमी लड़ लिए, तो वो शख्स तीसरे आदमी के पास जा रहा है और कह रहा है कि आप मुझे फ़लाँ के शर से बचाइए। अगर ये इंसान ज़िंदा है, हाजिर है और उस आदमी से इसकी हिफाजत कर सकता है तो फिर ये जायज़ है। लेकिन वहीं अगर कोई शख्स कब्र पर जा रहा है और कह रहा है ए कब्र वाले, मैं आपके पास आया हूँ, आप मुझे फ़लाँ फ़लाँ के शर से बचाइए, आप मुझे नुकसान से बचाइए, आप मुझे फ़लाँ से बचाइए, फ़लाँ से बचाइए, तो ये शिरक हो जाएगा। इसलिए कि वो पहली बात तो वो शख्स कब्र के अंदर जो शख्स मौजूद है वो मुर्दा है, वो मुर्दा है। अगर वो औलिया अल्लाह में से भी हो, शुहदा में से भी हो, तब भी अहयाउन इंदल्लाह, वो अल्लाह के पास ज़िंदा हैं। बरज़खी ज़िंदगी में यकीनन वो ज़िंदा हैं, अलबत्ता दुनियावी एतबार से वो वफ़ात पा चुके हैं, दुनियावी एतबार से वो वफ़ात पा चुके हैं, तो वो दुनियावी एतबार से ज़िंदा नहीं है। हाँ, बरज़खी ज़िंदगी में यकीनन उसका जो मामला है वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। तो चूँकि वो मुर्दे हैं, ज़िंदा नहीं हैं, और इसी तरह कौन उनके कब्र पर आकर पुकार रहा है, कौन है, क्या है, किससे पनाह तलब कर रहा है, किससे सेफ्टी मांग रहा है, वो अगर जान भी जाते तब भी उनके पास कुदरत नहीं है। इसलिए कि नफ़ा व नुकसान का मालिक कौन है? अल्लाह ताला है। नफ़ा और नुकसान का मालिक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो लिहाजा कब्र वालों से इस्तिआज़ा मांगना, इस्तिआज़ा तलब करना कि कब्र वाले के पास जाकर कोई शख्स कहे कि मुझे फ़लाँ से बचाइए, फ़लाँ से बचाइए, फ़लाँ घाटा मुझे हो रहा है, उससे बचाइए, फ़लाँ से बचाइए, तो ये चीज़ शिरक में आएगी। इसलिए कि मखलूक से, बंदों से जब हम सेफ्टी मांग रहे हैं कि मुझे फ़लाँ से बचाइए, फ़लाँ से बचाइए, तो उसके लिए 3 कंडीशंस होना ज़रूरी है। वो ज़िंदा होना चाहिए, वो शख्स हाज़िर होना चाहिए, हाँ, गायब ना हो, हाज़िर हो, और इसी तरह वो उसकी मदद करने पर कुदरत रखता हो, कुदरत रखता हो, तो ही जो है मखलूक के साथ इस्तिआज़ा जायज़ होगा। तो ये जो यहाँ पर जिस इस्तिआज़े की बात हो रही है, ये वही जायज़ इस्तिआज़ा है कि आप जो है एक शख्स से डरते हैं कि कहीं वो मुझे नुकसान ना पहुंचा दे, चुनांचे आप एक ऐसे शख्स के पास जाते हैं जो आपको सेफ्टी फराहम कर सकता है, जो आपको सेफ रख सकता है, और उसके पास जाते हैं आप और कहते हैं कि अल्लाह के लिए आप मुझे उस शख्स से बचा लीजिए, अल्लाह के लिए आप मुझे उस शख्स से बचा लीजिए। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारे पास तुम्हारा अपना कोई भाई हो या बहन हो, कोई मुसलमान हो, आए और अल्लाह के नाम का वास्ता देकर तुमसे पनाह तलब करे, तुमसे सेफ्टी मांगे, या तो फला दूसरे लोगों के शर से वो महफूज होना चाहता है, या फिर सिर्फ तुम्हारे शर से भी अगर वो महफूज होना चाहता है, तो फिर उसे तुम पनाह दे दो, उसे तुम सेफ रखो, उसे तुम सेफ्टी अता करो, तुम उसे कुछ भी नुकसान ना पहुंचाओ। तो
जिससे ये पनाह तलब की जा रही है, या तो उसके शर से या दूसरों के शर से। अगर वो बचाने की कुदरत रखता है वो इंसान, उसके पास वो ताकत है, उसके पास वो पावर है, तो यकीनन ये चीज़ जायज़ होगी। लेकिन अगर वो ज़िंदा नहीं है, हाजिर भी नहीं है, और उसके पास जो है वो इस्तिताअत भी नहीं है, कुदरत भी नहीं है, तो ये फिर शिरक हो जाएगा। इसलिए कि ऐसी चीज़ का सवाल करना, गौर से सुनिए, ऐसी चीज़ का सवाल करना जिसका अता करना सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है, ऐसी चीज़ मांगना कि जिसका अता करना सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है, अगर कोई किसी दूसरी मखलूक से मांगता है तो फिर ये शिरक है, तो फिर ये शिरक है। ठीक है, चाहे वो मदद मांगना हो, या फलां के शर से बचाने वाली बात हो, या कुछ और मांगना हो। मिसाल के तौर पर औलाद देने वाला अल्लाह ताला है, सेहत देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है, तो आप मांगेंगे किससे? आप अल्लाह ताला से यकीनन मांगेंगे। आप फलां फलां से, फलां बुज़ुर्ग से, फलां वली से, चाहे वो कितने भी नेक हों, बुज़ुर्ग हों, कुछ भी हों, आप उनसे औलाद कैसे तलब कर सकते हैं? क्या वो औलाद दे सकते? नहीं, औलाद देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने बुज़ुर्गों को कुछ पावर्स दे रखे हैं, बुज़ुर्गों को कुछ अल्लाह ताला ने जो है एक मानो में इख्तियारात दे रखा है, तो यकीनन वो अल्लाह ताला पर झूठ बोल रहे हैं। इसलिए कि अल्लाह ताला ने अपनी बादशाहत में, अल्लाह ताला ने अपनी बादशाहत में किसी को शरीक नहीं बनाया है। देने वाला वही है, रोकने वाला वही है, सेहत देने वाला भी वही है, बीमार करने वाला भी वही है, फ़ायदा देने वाला भी वही है, नुकसान देने वाला भी वही है, इज़्ज़त देने वाला भी वही है, रुसवा करने वाला भी वही है। तो लिहाजा ऐसी चीज़ जिसे सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ही दे सकते हैं, ऐसी चीज़ को अल्लाह ताला ही से मांगा जाए। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मखलूक से इस्तिआज़ा तलब करने के सिलसिले में, मखलूक से यानी एक मानो में फ़लाँ फ़लाँ के शर से, या जिसके शर से आपको डर है, उसी से आप कहें कि अल्लाह के वास्ते आप जो है मुझे महफूज रखें, मुझे शर ना पहुंचाएं, तो यकीनन ये दुरुस्त होगा। लेकिन कंडीशंस के साथ, जैसे कि हमने बताया, वो हाजिर होना चाहिए, ज़िंदा होना चाहिए, और वो कुदरत रखने वाला होना चाहिए। आपकी मदद करने पर उसे, आपकी मदद करने के लिए उसे जो है उसके पास इस्तिताअत होनी चाहिए। तो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यहाँ बतलाया कि अगर कोई आए और आपसे अल्लाह का वास्ता देकर बोले कि आप हमारी हिफाजत कीजिए, आप अपने ख़ुद से, यानी आप हमें शर मत पहुँचाइए और दूसरे लोगों को भी शर पहुँचाने हमें मत दीजिए, तो यकीनन ये उस शख्स पर जो है, सामने वाले शख्स पर वाजिब हो जाएगा कि वो उसकी मदद करे, कि वो उसकी मदद करे और उसे पनाह दे, और उसे पनाह दे। ठीक है, तो मखलूक से जो पनाह लेना है, उसकी हम 3 शर्तें जो बताई हैं, वो एक मानो में अक़ीदे के बाब में ये चीज़ आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अलबत्ता दूसरी और एक बात ये है कि जो जिस चीज़ से वो हिफाजत तलब कर रहा है, जिस चीज़ से वो हिफाजत तलब कर रहा है, वो गोया के वाजिब ना हो, वो गोया के वाजिब ना हो। मिसाल के तौर पर कोई शख्स आए और कहे कि मैं आपसे पना, कोई कर्ज़दार, कोई जिसने कर्ज़ लिया है, वो कर्ज़दार के पास, जो कर्ज़ देने वाला है उसके पास आके कहे अऊज़ु बिल्लाहि मिनका, कि मैं अल्लाह के नाम से आपसे, अल्लाह के नाम के साथ आपसे पनाह मांगता हूँ कि आप मेरी हिफाजत कीजिए, मुझसे कर्ज़ मत मांगिए, मुझसे कर्ज़ मत मांगिए। तो क्या ये जायज़ है? क्या ये दुरुस्त है? नहीं, ये दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि कर्ज़ को वापस करना वाजिब है, ज़रूरी है। कर्ज़ को वापस करना वाजिब है, ज़रूरी है। तो वाजिब चीज़ के सिलसिले में, ज़रूरी चीज़ के सिलसिले में अगर कोई आकर कहता है कि फ़लाँ चीज़ से मुझे बचा लीजिए, फ़लाँ चीज़ से मुझे बचा लीजिए, तो वहाँ पर उसकी ये बात मानी नहीं जाएगी। इसी तरह अगर कोई जो है सज़ा का मुस्तहिक़ है और बाकायदा तौर पर ये रिपोर्ट बादशाह वक्त के पास पहुँच चुकी है, हाकिम वक्त के पास पहुँच चुकी है,
ठीक है। अब अगर वो शख्स किसी और को आके कहे कि आप मुझे ज़रा बचा लीजिए, मुझे जो है ये सज़ा होने ना दीजिए, तो उसकी मदद नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि जब उसका गुनाह साबित हो गया है और ये बात हाकिम वक्त तक पहुंच चुकी है और जिसका हक था, मिसाल के तौर पर वो लोग अपना हक छोड़ने के लिए राज़ी नहीं हैं, तो फिर वहाँ पर क़िसास तो होगा ही, ऐसे सिलसिले में उसकी मदद नहीं की जाएगी। जैसा कि एक मर्तबा एक औरत मखजूमिया, एक मखजूमी कबीले की औरत है, चोरी कर ली। बड़े मालदार घराने की औरत थी। हाँ, ताज्जुब होता ना कि मालदार लोग भी चोरी करते हैं। होता है ऐसा, मालदार लोग भी जो है बाज़ लोग जो है आदत से मजबूर होते हैं, या बाज़ लोगों की तरबियत अलग होती है, या बाज़ लोग जो है मालदार होने के बावजूद भी उनके पास जो चीज़ है उस पर वो इक्तफ़ा नहीं करते, तो लिहाजा वो चोरी कर देते हैं। एक बड़े ख़ानदान की औरत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चोरी की, तो लिहाजा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो मामला पहुंच गया, हाकिम वक्त के पास जब मामला पहुंच जाएगा तो फिर उन्हें फ़ैसला करना होता है। तो वो औरत ने क्या की, वो औरत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास गई और कहा कि आप मुझे सेफ्टी दीजिए, आप मुझे बचाइए, अल्लाह के नाम का मैं अब आपको वास्ता देती हूँ, आप मुझे इस सज़ा से बचा लीजिए। तो क्या ये दुरुस्त होगा कि वो उसे उस सज़ा से बचा ली जाए? नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर फ़ातिमा बिनते मोहम्मद, ये तो फ़ातिमा मखजूमिया है, उस औरत का नाम भी फ़ातिमा था, फ़ातिमा मखजूमिया, मखजूमी ख़ानदान की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल व इंसाफ का दर्स देते हुए तारीख़ में लिखी जाने वाली बात सुनहरी हरूफ से फरमाया कि लौ कान बिनती फ़ातिमा सरिक़त लक़तअतु यदहा, अगर मेरी बेटी फ़ातिमा भी अगर चोरी करती और उसका मामला मेरे पास आ जाता तो मैं उसका भी हाथ काट देता। अल्लाहु अकबर। गोया कि एक मर्तबा जो गोया कि यहाँ पर जो बात बताना मकसूद है, जो चीज़ लाजिम है ना, आप उससे जो है बच नहीं सकती। हाँ, या तो मिसाल के तौर पर हमने कर्ज़ क्यों दी कि आप जाकर कर्ज़दार को कहिए कि मैं आपसे जो है अल्लाह की पनाह तलब करता हूँ कि आप जो है गोया कि आप मुझसे कर्ज़ ना मांगे, नहीं, क्यों? और इसी तरह ये चोरी की मिसाल हमने दी कि नहीं, कोई चोरी करा, बोला कि नहीं मैं आपको अल्लाह का वास्ता देता हूँ, आप मेरी चोरी के बारे में किसी को नहीं बताइए। दूसरों का माल का मामला रहता है, तो यकीनन वहाँ पर जब आपसे पूछा गया तो फिर आपको बोलना भी पड़ेगा वहाँ पर। तो ऐसी सूरत में जो है वो जो पनाह मांग रहा है उसकी बात को नहीं माना जाएगा, उसकी बात को तस्लीम नहीं किया जाएगा, इसलिए कि जुल्म है। किसी वाजिब चीज़ से उसे बचाना, किसी लाजिम चीज़ से उसे बचाना, ये जुल्म है। कर्ज़ वापस ना करना, ये जुल्म है। चोरी करने के बाद हाकिम वक्त के पास बात पहुंच जाए और फिर उसे सज़ा ना दी जाए, ये जुल्म है। और अल्लाह ताला इन्नल्लाह इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, बेशक अल्लाह ताला ज़ालिमों को कामयाब नहीं करता। इन्नहु ला युहिब्बु ज़ालिमीन, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करता। ठीक है। तो अगर कोई शख्स अल्लाह का नाम लेकर, अल्लाह का वास्ता देकर आपसे हिफाजत तलब करे किसी शर से बचने के लिए, किसी चीज़ के नुकसान से बचने के लिए, तो आपको चाहिए कि आप उसे सेफ्टी दे दो, आप उसे जो है पनाह में अपनी ले लो, आप उसे पनाह दो, उसके सेफ्टी का जो है आपको ख्याल रखना चाहिए, इसलिए कि जहाँ कहीं अल्लाह का नाम आ जाता है तो वहाँ पर उस काम को अंजाम देना गोया के वाजिब हो जाता है। ये पहला जुमला था जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। दूसरा जो जुमला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में फरमाया वो है वमन सअलकुम बिल्लाहि फअतूह, जिसने अल्लाह के नाम के वास्ते के साथ आपसे मांगा, आपसे सवाल किया, तो फिर आपको चाहिए कि आप उसे वो चीज़ दे दो, आपको चाहिए कि आप उसे वो चीज़ दे दो। यहाँ पर भी वही बात है, अल्लाह के नाम के साथ चूंकि उसने मांगा है, तो अल्लाह के नाम की अजमत रखते हुए, अल्लाह ताला के नाम की लाज रखते हुए उसकी मुराद को पूरी कर देना चाहिए, उसे जो मांग रहा है वो दे देना चाहिए, जो मांग रहा है वो उसे दे देना चाहिए।
یہ چیز جو مانگی جا رہی ہے اللہ کے نام پر، یہ اسی وقت دینا گویا کہ جائز ہوگا جب وہ چیز اس شخص کا گویا کہ حق ہے۔ مثال کے طور پر ایک غریب مسکین آتا ہے اور کہتا ہے میں اللہ کا نام لے کر آپ کو کہتا ہوں، آپ سے مانگتا ہوں کہ آپ میری مدد کیجئے، مالی مدد کیجئے۔ زکوٰۃ اس کا حق ہے، زکوٰۃ اس کا حق ہے، وہ زکوٰۃ کا مستحق بھی ہے، اور اگر وہ مانگ رہا ہے تو پھر یہاں پر اس کی مدد کر دینا یہ واجب ہو جائے گا، ضروری ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ صاحب زکوٰۃ ہے اور آپ کے پاس زکوٰۃ کا مال رکھا ہوا ہے، تو پھر آپ کو اس کی مدد کرنی لازم ہو جائے گی۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ جب اس کا حق ہے تو پھر یقیناً آپ کو اس کی مدد کر دینا چاہیے جب اس کا وہ حق ہے۔ دوسری چیز کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کا حق نہیں، بس مباح ہے، یعنی وہ چیز آپ کی اپنی ہے، کوئی آیا اور اللہ کا نام لے کر، اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے مانگ گیا، تو پھر آپ کو اختیار ہوگا وہاں پر کہ آپ اسے چاہیں تو وہ چیز دیں یا چاہے تو نہ دیں، اگر وہ مستحب کے دائرے میں ہے۔ مثال کے طور پر بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ سے آ کر کوئی چیز ایسی وہ مانگ لے جس کی ضرورت آپ کو ہے، جس کی ضرورت آپ کے فیملی کو ہے، آپ کے اہل خانہ کو ہے، تو ایسی صورت میں آپ کے اوپر لازم نہیں ہوگا کہ آپ اسے وہ چیز دیں، اس لیے کہ آپ کو اپنا بھی حق ادا کرنا ہے، اپنی فیملی کا بھی باقاعدہ حق آپ کو ادا کرنا ہے۔ تو اگر کوئی جائز چیز مانگ رہا ہے، اگر آپ دے سکتے ہیں تو آپ کو دینا چاہیے، لیکن اگر اس کا تعلق آپ کی اپنی ضرورت سے ہے، آپ کی فیملی کی ضرورت سے ہے، تو پھر وہاں پر شریعت آپ کو واجب نہیں کرتی کہ آپ جو وہ مانگ رہا ہے اللہ کا نام لے کر اسے آپ دیں۔ ہاں البتہ اگر وہ سامنے والا مستحق ہے، آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، تو شریعت کا یہ مطلوب ہے کہ ایک مسلمان کی مدد کی جائے، ایک مسلمان کا ساتھ دیا جائے، اسے بے یار و مددگار نہ چھوڑا جائے، یہ شریعت کو مطلوب ہے۔ شریعت چاہتی ہے کہ مسلمان آپس میں اس طرح رہیں، تو لہٰذا اس بھائی کی مدد کرنی چاہیے جو اللہ کے نام پر جو ہے اللہ کا نام لے کر، اللہ کا نام کے واسطہ دے کر آپ سے مانگتا ہے۔ البتہ یہاں پر وہ مشہور و معروف قاعدہ یاد رکھنا چاہیے، وہ کیا ہے؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 2 کی یہ جو ہے آیت ہے، اس آیت کا ایک ٹکڑا ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے کام میں، تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کا ساتھ دو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ہاں یاد رکھو گناہ کے کام میں، زیادتی کے کام میں، ظلم و زیادتی کے اندر ایک دوسرے کا ساتھ مت دو۔ جہاں پر جائز ہوگا وہاں پر ایک دوسرے کا ساتھ دو، جہاں جائز نہیں ہے وہاں پر ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ اگر کوئی شخص آ کے آپ سے پیسے مانگ رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایسا شخص ہے جو اس پیسے سے حرام چیز خریدے گا، مثال کے طور پر کوئی شخص سگریٹ کے لیے آپ سے آ کر پیسے مانگے، ہاں کوئی ناجائز چیز خریدنے کے لیے آ کر آپ سے پیسے مانگے، تو کیا آپ اسے دیں گے؟ نہیں۔ یہ تعاون علی البر والتقوی نہیں ہے، یہ تعاون علی الاثم والعدوان ہے، یہ ظلم و زیادتی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر دوسروں کی مدد کرنا ہے۔ جب آپ کو یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ یہ پیسے لے گا تو شراب پیے گا، پیسے لے گا تو سگریٹ پیے گا، پیسے لے گا تو ظلم و زیادتی کرے گا، تو وہاں پر آپ کو اس کی مدد نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں نیکی کے کام میں، اچھے کام میں یقیناً ہمیں مدد کرنا چاہیے، نیکی کے کام میں، اچھے کام میں ہمیں مدد کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کوئی آئے اور کہے آپ سے کہ میں اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے مانگتا ہوں کہ آپ جو ہے فلاں فلاں رشتہ دار سے آپ اپنی رشتہ داری کو توڑ لیں، تو ایسی کوئی چیز جو رشتوں کو توڑنے والی ہو یا جسے شریعت نے جائز نہیں قرار دیا، اس چیز کا مطالبہ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی بات سننا آپ پر لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو اگرچہ وہ ظالم ہو یا پھر مظلوم ہو. مظلوم ہو تو ہمیں معلوم ہے کہ بھئی مظلوم ہے تو پھر اس پر جو ظلم ہو رہا ہے اس سے بچانا چاہیے. ظالم جو ظلم کر رہا ہے اسے ہم کیسے بچائیں؟ ظلم کرنے سے روکیں گے، اس کے ہاتھ کو پکڑ لیں گے، اسے ہم اللہ تعالیٰ کو یاد دلائیں گے اور کہیں گے اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، فلاں فلاں پر ظلم مت کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، فلاں فلاں پر ظلم مت کرو. ایک صحابی رسول جن کا نام غالباً ابو مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے غلام کو مار رہے تھے اور بڑے شدید غصے میں کی حالت میں تھے، بڑے شدید غصے کی حالت میں تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ دیکھا پیچھے سے آواز دی اے ابو مسعود رک جاؤ، اے ابو مسعود رک جاؤ. اتنا زیادہ غصہ ان کے سر پر سوار تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سن نہیں پا رہے تھے، یا ایک معنوں میں اس آواز کا جو مطالبہ تھا اس پر وہ ریاکٹ نہیں کر پا رہے تھے، اس لیے اتنا زیادہ وہ شدید غصے میں تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے غلام کو مارا. جب بعد میں انہیں محسوس ہوا کہ کوئی پیچھے سے آواز دے رہے ہیں تو جب پلٹ کر دیکھا، کیا دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں اتق اللہ یا ابا مسعود، اللہ سے ڈر جاؤ ابو مسعود، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر، اس غلام پر تمہاری جتنی پکڑ ہے نا، اللہ تعالیٰ تم پر اس سے زیادہ پکڑ رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے، تم سے زیادہ قدرت رکھتا ہے. مطلب یہ ہے کہ تم ڈر جاؤ، اسے ناحق مت مارو. ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر اس غلام کو آزاد کر دیا تاکہ کل قیامت کے دن انہیں پکڑا نہ جائے، لہٰذا اس غلام کو انہوں نے آزاد کر دیا. تو اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس کے ہاتھ کو جو ہے پکڑا جائے گا، اسے ظلم کرنے سے روکا جائے گا، اسے ظلم کرنے سے روکا جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ کے نام سے اگر کوئی چیز مانگ رہا ہے آپ سے، اور اگر وہ اس کا حق ہے، جیسا کہ ہم نے کہا اگر کوئی غریب مسکین آئے اور آپ کے پاس زکوٰۃ کا مال رکھا ہوا ہے، وہ مانگ رہا ہے تو پھر وہاں دینا واجب ہو جائے گا. اگر کوئی مباح چیز مانگ رہا ہے، جائز چیز مانگ رہا ہے، تو وہ آپ کے اختیار میں ہوگا، آپ اسے دیں یا نہ دیں. البتہ اگر اس چیز کی ضرورت آپ کو بھی ہے، آپ کی فیملی کو بھی ہے، تب جو ہے آپ کو شریعت اس بات کی پابند نہیں کرتی کہ آپ وہ چیز اسے دیں. مثال کے طور پر آپ کوئی نئی گھڑی پہن کر آئے اور کوئی کہے کہ ماشاءاللہ بہت اچھی گھڑی ہے، مجھے دے دیجیے. ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس وہ ایک ہی گھڑی ہے، یا پھر آپ کو سامنے والے شخص سے زیادہ اس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں شریعت نے آپ کو اختیار دیا، آپ چاہیں تو دیں یا چاہے تو روک لیں. اللہ کا نام یقیناً یہاں پر لیا گیا ہے، لیکن یہ جو چیز مانگ رہے ہیں اس سے آپ کی ضرورت وابستہ ہے، آپ کی ضرورت جڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں آپ کو اختیار دیا گیا ہے. ورنہ اگر یہ دروازہ کھول دیا جائے کہ جو بھی اللہ کے نام سے مانگے اسے دینا واجب ہی ہے، ضروری ہی ہے، تب تو کسی کے پاس کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. آج آپ کچھ پہن کر چلے گئے، کسی نے مانگ لیا اسے دے دیے، کل کوئی چیز پہنیں گے، کل دوسرا مانگ لے گا اسے دے دیں گے. تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور جو ہے لوگوں کو نقصان ہوتے رہے گا. اور اللہ رب العالمین لوگوں کو مشکل میں ڈالنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو مشکل میں ڈالنے والا نہیں ہے. اسلام کے یہ جو آداب ہیں، یہ جو قوانین ہیں، وہ اس لیے ہیں تاکہ معاشرے کے اندر لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلوک اچھا ہو جائے، برتاؤ اچھا ہو جائے، اخلاق ان کے اچھے ہو جائے، وہ ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہ کریں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں. لیکن اگر ہم اس دروازے کو کھول دیں گے کہ جو بھی اللہ کے نام سے مانگے گا آپ کو دینا واجب ہے، ضروری ہے، تو پھر سامنے والا مشکل میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو بتایا گیا کہ اگر وہ حقدار ہے اسے یقیناً دینا واجب ہے، اور اگر وہ مباح چیز کوئی مانگ رہا ہے اور جو ہے تو پھر آپ کو اختیار رہے گا، چاہیں تو آپ اسے وہ دیں یا پھر نہ دیں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت کا یہاں پر خیال کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت کا آپ کو خیال کرنا ہے کہ اللہ کے نام سے اگر کوئی مانگ رہا ہے تو آپ کو دینا چاہیے. آج بھی بہت سارے فقراء مساکین گھروں پر آتے ہیں مانگنے کے لیے، تو آپ ان فقراء اور ان مساکین کو دیجئے جو اللہ کے نام پر مانگتے ہیں، جو بزرگوں کے نام پہ، فلاں کے نام پہ، فلاں کے نام پہ. ان لوگوں کو نہیں دینا چاہیے بلکہ ان لوگوں کو نصیحت کرنا چاہیے. ہاں جو ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے،
مجبور ہے اور وہ اللہ کے نام سے وہ مانگتا ہے تو اسے اس کی مدد کرنا جو ہے ضروری ہو جائے گا اس کے جب کہ وہ اس کے اختیار میں ہو۔ یہ دوسرا پوائنٹ تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا۔ تیسری بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ ہے وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، جو تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، بھلائی کا معاملہ کرے تو تم اسے بدلہ دو، تو تم اسے بدلہ دو۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے تو آپ کے اخلاق کا یہ تقاضا ہے، آپ کے اخلاق کا یہ تقاضا ہے کہ آپ اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں۔ اگر اس نے آپ کو تحفہ دیا ہے تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی اسے تحفہ دیں۔ تہادو تحابو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک دوسرے کو تحفہ دیں اور آپس کی محبت کو بڑھائیں، ایک دوسرے کو تحفہ دیں اور آپس کی محبت کو بڑھائیں۔ اس پر ابھارا گیا ہے۔ تو آپ کو اگر آپ کے ساتھ اگر کوئی اچھا سلوک کرتا ہے، بہتر سلوک کرتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا بدلہ دیں۔ آپ کی کسی نے مدد کی تو آپ نے میری مدد کی، اس کو آپ تحفے کے طور پر کچھ آپ کو دینا چاہیے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی تو ہے، جو محسن ہوتے ہیں، جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ ضروری ہے، انہیں جو ہے اچھا بدلہ دینا یہ ضروری ہے، واجب ہے۔ فَكَافِئُوا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہیں ان کا اچھا بدلہ دے دو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ، ہاں بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کو تحفہ دیا لیکن آپ اسے تحفے دینے کے پوزیشن میں نہیں ہیں، آپ کے پاس وہ استطاعت فی الحال نہیں ہے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ فَادْعُوا لَهُ، آپ اس کے حق میں دعا کیجئے، دوسری روایت کے الفاظ فَأَثْنُوا عَلَيْهِ، آپ اس کی تعریف کر دیجئے، ماشاءاللہ آپ کتنے نیک انسان ہیں کہ آپ نے میری مدد کی، آپ یقیناً بہت بھلے انسان ہیں کہ آپ نے ہماری مدد فرمائی، مجھے مدد کی بہت ضرورت تھی، آپ نے مدد کی، آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، جس طرح آپ نے میری مدد فرمائی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ یہ جو ہے ہمیں دعا دینا چاہیے، کم سے کم دعا دینا چاہیے۔ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2035، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صنع الیہ معروف فقال لفاعله جزاک اللہ خیرا فقد ابلغ فی الثناء، جس نے کسی کے ساتھ کچھ بھلائی کا کام کیا، جس نے کسی کو کچھ بھلائی پہنچائی، کچھ فائدہ پہنچایا، اس کی مدد کی، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اور جس کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا اس نے اسے کہا جزاک اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، اس نے بدلے میں کہا جزاک اللہ خیرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد ابلغ فی الثناء، اس نے تعریف کے اندر بہت ہی زیادہ مبالغہ سے کام لیا، گویا کہ اس نے اس کی تعریف کر دی، اس نے اس کے لیے دعا کر دیا۔ تو جزاک اللہ خیرا یہ بہت ہی بڑی دعا ہے، اگر کسی نے آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے، اچھا سلوک کیا ہے، اگر آپ اسے کچھ تحفہ دے سکتے ہیں، اگر آپ اسے کچھ دے سکتے ہیں تو آپ کو دینا چاہیے، یعنی فزیکل چیز باقاعدہ طور پر اگر آپ کچھ دینا چاہ رہے ہیں تحفے کے طور پر تو آپ دیں، اگر یہ چیز آپ نہیں دے سکتے تو کم سے کم معنوی چیز تو آپ دے سکتے ہیں، اور یقیناً دعا بہترین تحفہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا دعا بہترین تحفہ نہیں ہے؟ یقیناً دعا بہترین تحفہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے تو پھر اسے آپ دے دو، کچھ تحفہ دے دو اسے، بدلے میں اس کا بدلہ کچھ آپ ادا کرو۔ ہاں، معاشرہ اسی سے بہتر بنتا ہے، اسی سے معاشرہ بہتر بنتا ہے، آپ اسے اچھا بدلہ دو، لیکن اگر اچھا بدلہ نہیں دے سکتے تو اس کے لیے دعا کرو، یا اسی طرح دوسری روایت کے الفاظ میں اس کی تعریف کر دو اور کہو آپ نیک انسان ہیں، آپ نے ہماری مدد کی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے، اس انداز سے اسے دعا کرنا چاہیے۔ یہ جذبہ لوگوں کے دلوں میں آنا چاہیے۔ آج لوگ احسان فراموش بنتے جا رہے ہیں،
اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ لوگ احسان فراموش بنتے جا رہے ہیں، نہ اللہ کے احسان کو وہ یاد رکھتے ہیں، نہ مخلوق کے احسان کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کو بھی بھول جاتے ہیں، اور جو لوگ ان کے محسنین ہیں، جو ان پر احسان کرنے والے ہیں، ان کو بھی بھول جاتے ہیں۔ احسان فراموشی یہ کمینے انسان کی صفت ہوتی ہے۔ باقاعدہ طور پر ایک انسان جس کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ یہ انسان احسان فراموش ہے، تو اس کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کمینہ انسان ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائیں۔ لیام کہا جاتا ہے، ہاں، جو احسان فراموش ہوتا ہے وہ انسان جو ہے گویا کہ کمینہ انسان ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، ترمذی کی حدیث نمبر 1955، جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا نا، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہیں بن سکتا۔ جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا، جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو بندے اگر آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، احسان کا معاملہ کرتے ہیں، اچھا سلوک کرتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے اس کا شکریہ ادا کریں۔ ابن حبان رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، بہت ہی بہترین قول ہے، آئیے ہم اس قول کو پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں والواجب على المرء ان يشكر النعمة ويحمد المعروف على حسن وسعه وطاقته، على حسب وسعه وطاقته، ایک انسان پر یہ واجب ہے کہ نعمت کا وہ شکر ادا کرے، اور جس نے اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے حسب استطاعت، جتنی اس کی طاقت ہے، جتنی اس کی طاقت ہے اتنی اس کی تعریف کر دے، اس کے لیے دعا کر دے یا اسے بدلہ دے دے، ٹھیک ہے۔ وہ ان قدر، اگر اس کے پاس طاقت ہے، قدرت ہے، تو پھر اسے یا تو بدلہ دے دے، یا تو دعا کر دے، یا تو جو ہے اس کی تعریف کر دے۔ فبالضعف وان قدر فبالضعف والا بالمثل، جو تحفہ دینا ہے نا واپس میں، دیکھیے اگر آپ اس سے زیادہ تحفہ دے سکتے ہیں تو دیجیے، اللہ اکبر۔ یہ دین اسلام کے محاسن میں سے ہیں، اخلاق میں سے ہیں۔ اگر کسی نے آپ کو تحفہ دیا تو آپ اس لیے آپ جو ہے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس سے بہتر تحفہ ادا کریں، بہتر اس سے تحفہ دینے کی کوشش کریں۔ اگر آپ یہ دے سکتے ہیں، بہتر نہیں دے سکتے تو کم سے کم جتنا اس نے دیا ہے اتنا تو آپ کو واپس دینا چاہیے، اتنا تو اسے آپ کو واپس دینا چاہیے۔ وَإِلَّا فَبِالْمِثْلِ وَإِلَّا فَبِالْمَعْرِفَةِ بِوُقُوعِ النِّعْمَةِ عَنْهُ، اگر وہ جس نے اس کو تحفہ دیا ہے اس سے اچھا تحفہ نہیں دے سکتا، اس کے برابر تحفہ نہیں دے سکتا، یا کچھ بھی بدلے میں نہیں دے سکتا، تو کم سے کم اس کا احسان تو مانے، تو کم سے کم اس کا احسان تو مانے کہ الحمدللہ آپ نے مجھ پر احسان کیا، کم سے کم احسان تو مانو کہ آپ نے الحمدللہ ہمیں یہ نعمت عطا کی، آپ نے ہمیں کو فلاں چیز دی، فلاں چیز دی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس کی نعم، اس نے جو احسان کیا ہے نا، اس کو جو ہے تسلیم کریں کہ آپ ہمارے محسن ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مع بذل الجزاء له بالشکر وقوله جزاک اللہ خیرا، اور اس کا شکریہ ادا کریں، اس کی تعریف کریں اور کہیں جزاک اللہ خیرا۔ تو یہ اصول ہے، یہ اسلام کا اصول ہے، یہ اسلام کے مسلمانوں کے اخلاق ہیں۔ آپ کے ساتھ کوئی اچھا کر رہا ہے، اچھائی کر رہا ہے، آپ اس سے بہتر اچھائی اس کے ساتھ کریں، اتنا نہیں تو کم سے کم جتنا اس نے اچھا کیا اتنا تو کر دیں، یا نہیں اگر یہ آپ کے استطاعت میں نہیں ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے احسان کو تو مانیں، آپ اس کے احسان کو مانیں اور اس کا شکریہ ادا کریں زبانی طور پر۔ زبان سے جزاک اللہ خیر کہنے میں کیا حرج ہے، کیا مشکل ہے؟ جزاک اللہ خیر کہنا کیا مشکل ہے؟ آسان ہے، جزاک اللہ خیر کہیے۔ ہاں، لوگ عام طور پر ان اخلاق کو، مغربی تہذیب کے اخلاق کے سامنے جو ہے اس طرح بولتے ہیں کہ مغربی تہذیب کے اندر، ویسٹرن کلچر کے اندر کیا اخلاق والے لوگ ہیں بھئی، بار بار تھینک یو بولتے ہیں، بار بار جو ہے اپولوجی کرتے ہیں، بار بار سوری بولتے ہیں، بار بار تھینک یو بولتے ہیں۔ یہ اسلام کے اخلاق ہیں۔ اگر آپ کو کسی نے کچھ اچھا کیا آپ کے ساتھ تو کم سے کم بولنا جزاک اللہ خیر ہے، کم سے کم بولنا۔
یہ تھینک یو کے بدل ہے، تھینک یو سے زیادہ بہتر یہ دعا دینا ہے، اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، یہ بہترین دعا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ اسلام کے اخلاق ہیں، مجھے اور آپ کو یہ اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے۔ واللہ اخلاق کے معاملے میں ہم پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، بہت پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا محسن ہے، یقین اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہمارے پاس احسانات ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کے انعامات اگر ہم گننا چاہیں نا تو ہم گن نہیں سکتے۔ جب گن نہیں سکتے تو شکر ادا کیسا کریں گے؟ شکر ادا بھی نہیں کر سکتے، گن ہی نہیں سکتے تو شکر ادا کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ ہوگا اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، الحمدللہ کہا جائے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس بندے سے، جب وہ کھاتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ، جب پیتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ، خوش ہوتا ہے اللہ رب العالمین ایسے بندے سے۔ بڑے اچھے اخلاق والا بندہ ہے یہ، میری نعمت اسے ملتی ہے تو فوراً الحمدللہ کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا محسن ہے، یقیناً سب سے بڑا محسن۔ تو اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اللہ تعالیٰ کے انعامات ہم پر بہت زیادہ ہیں۔ اس کے بعد انبیاء اور رسول کے ہمارے پاس ان پر احسانات ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ ہمیں درود پڑھنا چاہیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے، سب سے بیسٹ درود ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس درود کو پڑھنا چاہیے، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں گویا کہ ہم دعا کر رہے ہیں، اتنا تو ہمیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے بعد اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے اپنے والدین ہیں، ان کا بھی ہمیں جو ہے شکریہ ادا کرنا چاہیے، وہ بھی ہمارے محسن ہیں، اور ان کا احسان ہم زندگی بھر نہیں اتار سکتے، تو کم سے کم ان کے حق میں دعائیں کرتے رہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ پروردگار ہمارے والدین پر ویسے ہی رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے ہماری پرورش کی تھی۔ اسی طرح ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ بھی ہمارے محسن ہیں، ہمیں لکھایا پڑھایا، ہمیں کچھ قابل بنایا، اور جس کے ذریعے سے ہم جو ہے کچھ کر سک رہے ہیں، کچھ قابل ہم بنے ہیں، تو یقیناً ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، ان کے حق میں بھی دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان پر رحم فرمائے، انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے۔ اسی طرح جتنے بھی دوست احباب ہیں، جتنے بھی رشتہ دار ہیں جو آپ کے محسنین ہیں، ان کا باقاعدہ طور پر شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس انداز سے کہ آپ ان کی تعریف کریں، باقاعدہ کہیں کہ آپ اچھے انسان ہیں، آپ نے ہماری مدد کی، یہ اسلام کے اخلاق ہیں، انہیں جزاک اللہ خیر کہیں، اور ان کے حق میں دعا کرتے رہیں، یہ ہمارے اخلاق ہیں، یہ اسلام کے اخلاق ہیں۔ البتہ یہاں پر ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا، ہدیہ دیتے وقت کبھی بھی یہ تصور ذہن میں نہ رکھیں کہ سامنے والا بھی واپس دے۔ اسلام نے سامنے والے کو ابھارا ہے کہ بھی اگر آپ کو کسی نے دیا ہے تو آپ کو واپس دینا چاہیے، اسلام نے اسے ابھارا ہے، لیکن جس نے دیا ہے اسلام نے اسے کہا ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال۔ آپ نے کسی کے ساتھ احسان کیا، نیکی کی، اس کا بدلہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیے۔ بعض لوگ احسان کرتے ہیں تو سامنے والا کے چاہتے ہیں کہ سامنے والا جو ہے گویا کہ ان کے اوپر جو ہے وارے نہیں آرے جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کسی پر احسان کرتا ہے، کسی کو کچھ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بدلہ مانگتا ہے، لوگوں سے بدلہ ہم نہیں چاہتے۔ لوگ کیا دے سکتے ہیں جی؟ لوگ کیا دے سکتے ہیں؟ لوگ کچھ نہیں دے سکتے۔ وہی چیز ہمیں ملے گی جو اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں جو رکھا ہے وہی ہمیں ملے گا۔ تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے جب کسی کو تحفہ دیں تو واپس میں تحفہ آئے گا یہ نیت سے ہرگز نہ دیں۔ ہاں البتہ اللہ رب العالمین نے جسے تحفہ ملا ہے اسے ابھارا ہے، یہ اسلام کا جو ہے انداز ہے، سسٹم ہے لوگوں کو جو ہے خیر کی طرف بلانے کا۔ اسلام نے جہاں پر صدقہ و خیرات کرنے والوں کو ابھارا ہے، صدقہ کرو، خیرات دیو، فقراء مساکین کی مدد کرو، ابھارا ہے اسلام نے بہت زیادہ۔ وہیں پر وہ جو غریب فقراء ہیں، اسلام نے انہیں کہا ہے کہ مانگنے سے بچو، مانگنے سے جتنا چاہے جتنا ہو سکتا ہے بچنے کی کوشش کرو، لیکن اگر وہ مجبور ہے تو پھر گنجائش ہے، ورنہ تو مانگنے سے بچنا چاہیے۔ کتنا بہترین اسلام کے اندر سسٹم ہے کہ سب کو ابھارا جا رہا ہے کہ آپ دوسروں کے حقوق دیجئے، اپنے حق کا مطالبہ کیجئے۔ اسلام نے کبھی یہ نہیں سکھایا، لیکن
ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے محسن ہیں، جنہوں نے ہم پر احسان کیا ہے، تو اللہ نے ہمیں اس بات کا سلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تمہیں سلام کیا جائے تو بہترین انداز میں جواب دیجیے. السلام علیکم کوئی کہے السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے. ہاں اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیں. اچھے سے اسے لوٹا دیں، یا کم سے کم جتنا اس نے بولا ہے اتنا تو بولنا چاہیے. اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تو کہنا چاہیے. یہ اسلام کا اصول ہے. ہاں البتہ یہ بھی یاد رکھیں کہ واپسی کی چاہت میں تحفہ نہ دیں. تحفہ جو ہے آپ اللہ کی خاطر دیں، اور واپسی میں اگر کچھ تحفہ آپ کو مل جا رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں. اور اس کا جو بدلہ ہے وہ یقیناً اللہ رب العالمین ہی صحیح معنوں میں دینے والا ہے. اس لیے اگر جب ہم لوگوں کی تعریف کریں گے یا ان کے لیے دعا کریں گے تو ایک تو انہیں نیک کام پر اور ابھارا جائے گا. مثلا مدرسے کے بہت سارے معاونین ہوتے ہیں، مدرسے کو ایک معنوں میں اپنے ماں سے جو لوگ تعاون کرتے ہیں، آپ کو ان کی تعریف کرنا چاہیے کہ ماشاءاللہ آپ نیک انسان ہیں جو مدرسے کے لیے تعاون کر رہے ہیں مثال کے طور پر، تاکہ ان کی تشجیع ہو، ہمت افزائی ہو، نیکی کی طرف وہ اور جو ہے راغب ہوں اور ہمیشہ وہ نیکی کرتے رہیں. چاپلوسی نہیں، چاپلوسی نہیں ہے یہ باقاعدہ طور پر اللہ سے گویا کہ دعا مانگی جا رہی ہے، اور جو ہے سامنے والے شخص کو تشجیع کے طور پر، ہمت افزائی کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ اللہ آپ کو نیک بنائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ دے، آپ جو ایک اچھے انسان ہیں، ایک اچھے کاز کے اندر آپ نے اپنا گویا کہ پیسہ لگایا ہے. اور اسی طرح اس کا وہ حق بھی ہے، اسی طرح اس کا وہ حق بھی ہے، اسے جو ہے وہ دے دینا چاہیے. چلیے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اور یہ آداب کے سلسلے میں، اخلاق کے سلسلے میں آخری حدیث تھی. انشاءاللہ آئندہ جو ہمارے دروس ہوں گے رمضان کے اندر، اس کا ٹاپک انشاءاللہ الگ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں اللہ رب العالمین ہمارے لیے وہ فائدہ مند بنائے. جو بھی صحیح باتیں ہم پڑھتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، ان پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحت و عافیت سے رکھے. ہمیں سے جو پریشان ہے اللہ رب العالمین ان کی پریشانی کو دوری عطا فرمائے، ان کی پریشانی کو دور کر دے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عاجلہ صحت کاملہ نصیب فرمائے. جو قرضوں کے سلسلے میں پریشان ہیں اللہ رب العالمین ان کے قرضوں کے سلسلے میں آسانیاں عطا فرمائے. اللہ رب العالمین دین کے علم کے لیے، شریعت کے علم کے لیے ہمارے دلوں کو کھول دے، ہمارے ذہنوں کو کھول دے، اور ہمیں اس دین کے علم کو سیکھنے کے لیے وقت نکالنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائیں. اور جو بھی محسنین، جو بھی ذمہ داران اس نیک کام کے پیچھے الحمدللہ لگے ہوئے ہیں، جستجو کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو اجر عظیم سے نوازے. جو بھی تمام لوگ حاضر ہوتے ہیں درس میں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو نیکی پر، اچھے کاموں پر ثابت قدمی عطا فرمائے. گناہوں سے اللہ تعالیٰ بچنے کے اللہ تعالیٰ انہیں نیک توفیق عطا فرمائے. اللہم بلغنا رمضان وجعلنا فیہ من الفائزین. رمضان کا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عطا فرمائے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اسے راضی کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال کیا جا رہا ہے کیا پیشہ ور مانگنے والوں کو دینا چاہیے؟ اگر وہ ضرورت مند ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بعض لوگ اسے پیشہ بنا لیے ہیں. ایک مسلمان جو مجبور ہے، ضرورت مند ہے، اسے دینا چاہیے. اگر وہ مانگ رہا ہے تب بھی دینا چاہیے، نہیں مانگ رہا ہے تب بھی دینا چاہیے. لیکن اگر وہ ضرورت مند نہیں ہے تب بھی مانگ رہا ہے تو شریعت اسے پسند نہیں کرتی ہے، اور اس چیز کو انکریج بھی نہیں کیا جائے گا. آپ کو تعجب ہوگا، میں بعض ایسے فقیر کو بھی جانتا ہوں جو آیا کرتے تھے، ہاں بعد میں معلوم پڑا کہ سبحان اللہ ایک 3 منزلہ بلڈنگ ہے ان کی حیدرآباد کے اندر ماشاءاللہ باقاعدہ طور پر. لیکن وہ صاحب ایک معنوں میں وہ کیا کہتے ہیں کہ خاندانی فقیر ہے ہم، گویا کہ یہ ہمارا بزنس ہے. جی نہیں، اسلام مانگنے سے منع کیا ہے، مانگنے پر ابھارا نہیں ہے.
دینے پر ابھارا ہے، مانگنے پر نہیں ابھارا ہے، تو لہٰذا مانگنے سے بچنا چاہیے۔ جو پیشہ ور مانگنے والے ہیں، جو ہمیشہ مانگتے ہیں اور ان کا یہ بزنس ہے، انہیں نہیں دینا چاہیے، انہیں اس طرح انکریج نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ جو ضرورت مند ہے، ہاں حاجت مند ہے، انہیں دینا چاہیے۔ اب ان لوگوں کے سلسلے میں، ان لوگوں کے چلتے جو ہے بعض ایسے لوگ جو ضرورت مند رہتے انہیں بھی جو ہے گویا کہ محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں کوشش کریں کہ تھوڑا سا اندازہ لگا کر، ہاں یہ ضرورت مند ہے یا نہیں ہے، اور اس اعتبار سے دیکھیں کہ آدمی ہٹا کٹا ہے، صحت ہے، سب ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے باوجود مانگ رہا ہے، تو ٹھیک ہے، آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی شاید چھوڑا مجبور ہے، یا پھر سبحان اللہ وہ جو مجبور بھی بنتے ہیں، تو گویا کہ وہ بھی ایک معنوں میں بہانہ تلاش کرتے ہیں مانگنے کے لیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پیشہ ور لوگوں کو انکریج نہیں کیا جائے، ضرورت مند حاجت مند مسلمان کی مدد کی جائے۔ 7 سال کی بچی جو اب نہیں ہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس بچی پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے والدین پر رحم فرمائے، انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، پسماندگان کو اللہ رب العالمین صبر عطا فرمائے۔ بچوں جو وفات پا جاتے ہیں، اگر وہ بالغ نہیں ہیں، ابھی گناہ اور نیکی کا سلسلہ ان کا شروع نہیں ہوا ہے، تو ان کے لیے ایصال ثواب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ شریعت کے مکلف ہی نہیں بنے، گویا کہ وہ معصوم بچے تھے جو فوت ہو چکے۔ حال بات تھا ان کے لیے کیا دعا کریں گے معلوم ہم، کہ اے اللہ ان بچوں کو، جو بھی بچہ یا بچی فوت ہوئی ہے، اللہ جو نابالغ تھے، اے اللہ انہیں ہمارے لیے سفارش کرنے والا بنا، اے اللہ انہیں ہمارے لیے سفارش کرنے والا بنا۔ اس انداز سے والدین دعا کر سکتے ہیں، یا اگر ہم دعا کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے اللہ اس بچی کو اپنے والدین کے حق میں سفارش کرنے والا بنا دے، اس انداز سے دعا کریں گے، اس انداز سے دعا کریں گے، کیونکہ وہ مکلف نہیں تھے، تو لہٰذا ان کے لیے ایصال ثواب گویا کہ نہیں ہوگا، اگر کوئی باخبر طور پر کچھ مال خرچ کرتا ہے، دیتا ہے، دلاتا ہے، کھلاتا ہے، تو یقیناً اسے ہی جو ہے وہ اجر ملے گا، اس لیے کہ بچے اگر چھوٹے ہیں اور بچوں کو نیکی ماں باپ ابھار رہے ہیں، تو اس کا جو کریڈٹ ہے وہ ماں باپ کو جائے گا۔ جب وہ بچے بالغ ہو جائیں گے تو پھر وہاں سے ان کا کھاتا شروع ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ نابالغ بچے تھے یا نابالغ بچی تھی، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ اسے ان کے والدین کے حق میں جو ہے سفارش کرنے والا بنائے، تو اس کے لیے ایصال ثواب کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہمارے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ ہم جو ہے اپنے لیے کچھ ایصال ثواب کر لیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اللہم بلغنا رمضان، کیا اس انداز سے، کیا اس الفاظ سے کیا دعا کی جا سکتی ہے جبکہ احادیث میں نہیں ہے؟ جی ہاں، یہ جو سلف کے تعلق سے جو آتا ہے کہ 6 مہینے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان کو پانے والا بنا دے، اور باقی 5 مہینے دعا کرتے تھے کہ اللہ رمضان میں ہم نے جو نیکی کی ہے اسے قبول فرما۔ تو یہ روایتیں ضعیف ہیں، ٹھیک ہے۔ البتہ یہ جو لفظ ہے اللہم بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، یا ہمیں ہماری تقدیر میں گویا کہ رمضان نصیب فرما، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے آنے سے قبل ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فضائل گویا کہ جو ہے بیان کیے ہیں، تاکہ لوگ اس کی طرف مشتاق ہوں، اس کی جانب جو ہے لوگ ایک معنوں میں راغب ہوں، اس لیے جو ہے اس کی تعریف، اس کے فضائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بیان کیے ہیں۔ تو اگر الفاظ کے اندر کوئی غلط باتیں نہیں ہیں تو ان الفاظ سے دعا کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس الفاظ میں اللہم بلغنا رمضان، تو اس کے اندر کوئی جو ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے، ممنوع والی کوئی بات نہیں ہے۔ البتہ جیسے ہم نے کہا سلف سے وہ کیا حدیث ثابت ہے، تو وہ ضعیف روایتیں ہیں، وہ ثابت نہیں ہیں۔ زحا مہک نام ہے، شاید اس لڑکی کا آپ شاید بتا رہے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، اپنے والدین کے لیے سفارشی بنا دے، شفاعت کرنے والا بنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے بچے فوت ہوتے ہیں،
کل قیامت کے دن وہ اپنے والدین کو انگلی پکڑ کر جنت میں داخل کروائیں گے، گویا کہ اللہ سے سفارش کریں گے کہ ہمارے والدین کو جنت میں داخل کریں، اور اللہ تعالیٰ انہیں اجازت دے گا کہ اپنے والدین کو جنت میں لے کر جاؤ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے۔ عشاء میں 4 فرض سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ عشاء کی جو سنت ہے وہ صرف اور صرف سنت راتبہ 2 ہیں، سنت راتبہ 2 ہیں، جو کہ فرض نماز کے بعد ہے۔ فرض نماز سے پہلے 4 رکعت سنت نہیں ہے۔ مسجد کے اندر اگر کوئی آئے ہیں 2 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں تو یقیناً پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 1 منٹ اسی پر اور کوئی سوال ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ چلیے مزید اگر کچھ سوالات ہیں تو آپ لوگ جو ہے بھیجیے۔ 1 منٹ، ہاں 1 منٹ۔ لا الہ الا اللہ۔ کچھ ایریے میں مانگنے والے سیم سٹوری سنا کر مانگتے ہیں جو دکھنے میں صحت مند لگتے ہیں، جیسے پاسپورٹ گم ہو گیا فلاں فلاں۔ اگر پاسپورٹ کوئی کہہ رہا ہے کہ میرا پاسپورٹ گم ہو گیا وغیرہ، تو آپ انہیں جو ہیلپ کر سکتے ہیں، جن تک پہنچا سکتے ہیں ان تک پہنچا دیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ ورنہ تو جیسا کہ کہا گیا کہ مانگنے والوں کو نہیں روکا جا سکتا۔ جو ایک مرتبہ، اور یہ بات ہے دیکھیے، ایک مرتبہ مانگنا شروع ہوتا ہے نا، تو جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ بھئی چہرے کا پانی کم ہو جاتا ہے، مطلب یہ کہ اب وہ شرم حیا نہیں رہتی، اب انسان وہ مانگتے ہی رہتا ہے۔ وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفُّهُ اللَّهُ، جو مانگنے سے بچے گا اپنے آپ کو عفت والا بنائے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اسے مانگنے سے بچا لیتے ہیں، اس کی عزت اللہ تعالیٰ رکھ لیتے ہیں۔ لیکن جو اپنی خود عزت نہیں کرتا، جو خود بخود ہونا یعنی بے شرم بن کر مانگتے رہتا ہے، یقیناً اس کا کچھ نہیں ہوتا اور کبھی اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ اسی انداز سے مانگ لیتے رہتا ہے۔ تو لہٰذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر کوئی ویسے لوگ ہیں جیسا کہ آپ نے بتا رہے ہیں کہ بھئی پاسپورٹ گم ہو گیا، فلاں ہو گیا، تو ایسی صورت میں جو ہے جو ذمہ داران تک پہنچا سکتے ہیں وہاں تک پہنچا دیجئے، آپ کی اصل ہیلپ وہی ہے، پیسہ دینا تھوڑی ہیلپ ہے۔ اچھا، میرے شوہر باہر رہتے ہیں، سالوں سے باہر رہتے ہیں، 6 سال میں 3 سال کے بعد ایک بار آئے، تو پھر بعد میں 2 سال کے بعد آئے، اس سے کوئی پرابلم ہوتا ہے کیا؟ نکاح میں کوئی لوگ بولتے ہیں نکاح نہیں رہتا، ایسا نہیں۔ اس سلسلے میں اصل تو یہی ہے کہ جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصول بنایا تھا کہ جو بھی مجاہدین باہر جا رہے ہیں مدینے کے، ٹھیک ہے، تو انہیں ہر 6 مہینے وہ لوگ واپس گھر آنا چاہیے، اپنی بیوی بچوں کے پاس آنا چاہیے۔ انہوں نے ایک اصول بنایا تھا اور وہ بہت زیادہ سوچ سمجھ کر، بہت مسائل کو دیکھ کر انہوں نے اصول بنایا تھا۔ یہی اصول ہم بھی اپنے پاس رکھنا چاہیے کہ 6 مہینے میں کم سے کم ہم اپنی فیملی کی طرف لوٹیں، یہ زیادہ مناسب اور بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی کو یہ موقع نہیں ملتا ہے
اور ایسی صورت میں اگر بیوی جو ہے صبر کرنے والی ہے، بیوی اگر صبر کرنے والی ہے اور یقیناً اس کے اخلاق، اس کا تقوی اسے صبر پر ابھارتا ہے، یقیناً اسے محفوظ رکھے گا، تو پھر گنجائش وہاں پر نکلتی ہے، گنجائش وہاں پر نکلتی ہے۔ ورنہ اگر جو ہے اس بیوی کو اپنی ایمان کا خدشہ ہے، اپنی تقوی کا خدشہ ہے، یا پھر جو ہے غلطی کی طرف جو ہے راغب ہونے کا اگر اندیشہ ہے، تو پھر اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے نکاح وغیرہ خراب ہونے والی بات نہیں ہے، لیکن بات اصل اصولوں کی ہے، بات اصل اصولوں کی ہے، جیسا کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آپ کے سامنے رکھی، اور اسی طرح جو ہے اصولاً کم سے کم جو ہے سال میں ایک واپس آ کر چلے جائیں تو زیادہ جو ہے مناسب اور زیادہ جو ہے بہتر ہوتا ہے، زیادہ مناسب بہتر ہوتا ہے۔ لیکن میاں بیوی کے درمیان اگر انڈرسٹینڈنگ ہے اور دونوں محفوظ، میں کہہ رہا ہوں بار بار، محفوظ جو ہے انوائرمنٹ میں ہیں، تو یقیناً جو ہے گنجائش اس کی نکل سکتی ہے۔ بیوی یہاں مثال طور پر بیوی اکیلی ہے تو پھر اس کے جو مسائل ہیں، باہر جانا پڑے گا، یا پھر اس کے کبھی ڈاکٹر کو بتانے کے لیے، یا پھر دوسرے ضروریات ہے، تو ان کے بھائی وغیرہ وہیں ہیں یا خاندان وغیرہ وہیں ہیں، بھائی سے مراد محرم، سگا بھائی، ہاں، تو پھر ایسی صورت میں گنجائش ہے، ایسی صورت میں تھوڑی گنجائش نکل جاتی ہے، ورنہ اس سے بچنا چاہیے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے یقیناً کھولے گا، کوشش کریں کہ 6 مہینوں میں یا کم سے کم سال میں جو ہے واپس آئیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ پچھلے ہفتے کا سوال، انگور کے علاوہ کسی اور پھل کا خمیر شدہ جوس جیسے مالٹا، اچھا، اسٹرابری یا چقندر پینا جائز ہے؟ دیکھیے، یہ خمیر شدہ جو جوس ہے، اگر اس کے اندر نشہ پیدا ہو گیا ہے، اگر اس کے اندر نشہ پیدا ہو گیا ہے تو پھر وہ جائز نہیں ہے، تو پھر وہ جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے صبح جوس بنایا اور تھوڑا پی لیا اور اس نے فریج میں رکھ دیا تاکہ وہ شام میں پی لے، اور شام میں نکالا تھوڑا پی لیا، یقیناً جوس میں تھوڑا سا تغیر، چینجز تھوڑا سا آتے ہیں، یقیناً فریش جوس میں وہ تھوڑے سے چینجز آتے ہیں، لیکن اتنے چینجز کہ گویا کہ نشہ اس کے اندر پیدا ہو جا رہا ہے، تو بالکل بھی جائز نہیں۔ جس طرح کھجور کی شراب یا انگور کی شراب جیسے جائز نہیں ہے، اسی طرح کھجور کی یا دیگر چیزوں کی شراب بھی جائز نہیں ہے۔ کل مسکرین حرام، ہر نشہ ور چیز حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر نشہ پیدا ہو جا رہا ہے تو جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔